ہماری یہ یونیورسٹی 5 سال قبل جو ہے فروری کے مہینے میں بنی تھی اور یہ پاکستان کی پہلی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی فار انڈسٹری ہے، اور اس کا بنانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم انڈسٹری کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھا سکیں، ویلیو ایڈیشن کر سکیں اور امپورٹ کو سبسٹیوٹ کر سکیں۔ پچھلے 5 سال میں اس یونیورسٹی نے کچھ نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جس میں سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ آج الحمدللہ اس یونیورسٹی کی اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیجز کا ایک خواب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے شمندہ تعبیر ہو چکا ہے۔ ہماری نیشنل انڈسٹری اس وقت ہماری یونیورسٹی کا کراچی میں ایک کیمپس بنانے کے لیے فنڈنگ ارینج کر رہی ہے، جس کے بعد یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یونیورسٹی کا ایسا کیمپس ہوگا جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ایکسپورٹس کو 6 سے 8 گنا بڑھانے کے لیے ایک منصوبے کے تحت اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا اپنا بورڈ ہے، جس کے تحت ہم پاکستان میں سکلز سرٹیفکیشن، ٹریننگز، ڈپلوماز کے تمام کورسز کراتے ہیں۔ ہم پاکستان کی پہلی یونیورسٹی ہیں جو اس وقت اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن کر رہی ہے۔ ہم سینڈنگ آرگنائزیشن ہیں، ہم نے جاپان کی انڈسٹری میں یوتھ کو پلیس کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ اپنے بیچلر کے پروگرام جو شروع کیے ہیں وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے انڈسٹری کے لیے بہت سارے پروڈکٹس تیار کیے ہیں۔ آج کا جو ایونٹ ہے اس کو منعقد کرنے کی ایک خاص وجہ تھی، جس میں ہم نے یہ چاہا کہ ہم اپنے میڈیا کے دوستوں کو بلا کر یہ بتا سکیں کہ ابھی چند دن پہلے ہماری یونیورسٹی کو ایک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے۔ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن، جو پوری دنیا میں یونیورسٹیز کی درجہ بندی کرتی ہے ان کی مہارت انوویشن میں پروموٹ کرنے کے لیے، اس لحاظ سے ہم اس کی ایک کیٹیگری ہے انوویشن فار انڈسٹری ڈیولپمنٹ اینڈ سپورٹ۔ اس رینکنگ میں ہم دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں شامل ہو گئے ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ممکن ہو سکا کہ ہمارے قابل اساتذہ، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ریسرچرز، ہمارے انوویٹرز، انہوں نے بہت سارے انڈسٹری کے لیے کام کیے، پروجیکٹس بنائے، اور جن کی بدولت ہمیں ایک انٹرنیشنل لیول کی ریکگنیشن ملی ہے۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ آج کی تقریب کے منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ پیغام پاکستان کے کونے کونے میں تمام یونیورسٹیوں تک پہنچایا جائے، تمام اداروں تک پہنچایا جائے۔ آئیں ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، ہم مل کر کام کرتے ہیں اور پاکستان کی انڈسٹری کو ترقی دے کر پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس میں ہم نے شروع دن سے ہمیں یہ اندازہ ہے اور احساس ہے کہ پاکستان میں ہمارے یہاں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے اور ہمارے یہاں غریب کا بچہ وہ بہت ہونہار اور ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر ایک بچہ قابل ہے اور پیسہ نہیں رکھ سکتا، اس کے والدین یا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو پہلے سیمسٹر میں اچھی پوزیشن لے کر وہ یہ ممکن ہے کہ وہ پورے باقی تعلیم فری حاصل کرے، اس کی ساری ٹیوشن فیس معاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت سارے اداروں کے ساتھ رابطے کیے ہیں، تعلق بنایا ہے، جن کے ذریعے ہم اسٹوڈنٹس کو اپنے نیڈ بیس اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم میرٹ کم نیڈ بیس اسکالرشپ دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے احساس پروگرام کا حصہ ہیں، اور اس میں ہماری ایک کوشش ہے کہ وہ تمام ادارے جو کہ غریب بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کے ذریعے ہم اس میں سپورٹ حاصل کر سکیں۔ اور ایک اہم بات ضروری ہے کہ پنڈی اسلام آباد ریجن میں ہماری یونیورسٹی کی ویسے بھی جو فیس ہے وہ تمام اداروں سے کم رکھی گئی ہے تاکہ عام بچوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ہم نے اس میں ایک اسٹڈی کی تھی جس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس وقت دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کو یوتھ کی شارٹیج کا سامنا ہے، اور اس میں اتفاق سے اور بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی یوتھ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہیں۔ ان کی انڈسٹری کو، ان کی سوسائٹی کو، ان کے اداروں کو بہت سارے لوگ چاہیے۔ ہمارے اسٹڈی میں سامنے بات آئی کہ جرمنی میں اور ویسٹ یورپ میں، فار ایسٹ میں، جاپان میں، چائنا میں، کوریا میں بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے، مگر وہ لوگ چاہیے جو کہ ہنر مند ہوں، تربیت یافتہ ہوں، علم والے ہوں، اور وہ سب کچھ ان کے پاس ہو جو آج کی دنیا کی ضرورت ہے۔ اس اسٹڈی کی بنیاد پہ ہم نے ادارہ بنایا جہاں پہ ہم بچوں کو اور بچیوں کو سرٹیفکیشنز کراتے ہیں، اسی اسٹینڈرڈز کے مطابق جس کی ان کو ضرورت ہے وہ پروگرام رن کیے جاتے ہیں،
ان کے بعد ان کو لینگویجز کا کورس کرایا جاتا ہے، اور ہم نے پاکستان کی بطور یونیورسٹی پہلی نیشنل اسٹینڈنگ آرگنائزیشن کا اسٹیٹس لیا ہے۔ اب ہم اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن کا لائسنس لے رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم بچوں کو انتہائی کم پیسوں میں ٹریننگ دے کر اور ان کو مکمل ریکوائرمنٹ جو کہ ان انڈسٹریز کی باہر کی اور ان ملکوں کی ہیں، ان معاشروں کی ہیں، ان کو بھیجا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کامیابیاں عطا کی ہیں۔ ہم نے فن لینڈ کے ساتھ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کا سرٹیفکیشن کورس لانچ کیا، جس کا پہلا بیچ، اس میں سے 50% زیادہ بچے یورپ اور مڈل ایسٹ میں چلے گئے، کیونکہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پورے یورپ میں 26 ملکوں میں یورپین یونین کے ریکگنائزڈ ہے۔ دوسرا ہمیں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی جب ہم نے جاپان میں اپنا بیچ ان بچوں کا جو کہ یہاں سے ٹریننگ لے کر، سرٹیفکیشن لے کر، لینگویج سیکھ کر، سافٹ سکلز سیکھ کر جاپان کی انڈسٹری میں پہلا بیچ چلا گیا ہے 5 سال کے لیے، جہاں پہ ان کو پاکستانی 5 سے 6 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ دی جائے گی، اور اگر 5 سال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اہل ثابت کیا تو اعلیٰ تعلیم اور نیشنلٹی کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے۔ تو یہ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ کوریا کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ چائنا کے ساتھ ہم 3 سال کا ڈپلومہ لے کے آئے ہیں، اس میں 2 سال پاکستان میں اور 1 سال چائنا میں، جہاں پہ تیسرے سال کی ساری تعلیم کا خرچہ چائنیز حکومت اور ان کے ادارے فراہم کریں گے اور جو ہے وسائل دیں گے اور وہ خرچہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈپلومہ چائنا کے ہر فیکٹری اور انڈسٹری میں ریکگنائز ہوگا، اس کو مانا جائے گا، اور ان بچوں اور بچیوں کے لیے مواقع ہوں گے کہ وہ وہاں پہ نوکری کر سکیں اور چائنا میں جا کے سیٹ ہو سکیں۔ تو یہ کچھ پروگرام ہیں جو ہم نے شروع کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے بات چیت چل رہی ہے۔ ہم وہاں ایک ٹیسٹنگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہماری ہنرمند جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو سرٹیفائی کیا جا سکے تاکہ ان کے مواقع نوکریوں کے اور زیادہ بہتر ہو۔ تو آج کی جو تقریب تھی یہ اس سلسلے میں کی گئی تھی کہ حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے اور نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیو ٹیک کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ الحمدللہ ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انڈسٹریل انوویشن نے نیو ٹیک کو دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیز کے اندر شمار کر دیا ہے، جو کہ ایک ایسی یونیورسٹی جس کو بھی 5 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یونیورسٹی کا ویژن سوچا گیا تھا اسی وقت سے ہمارا موٹو ہے کہ نیو ٹیک از اے یونیورسٹی فار انڈسٹری، اور ہم نے پچھلے 5 سالوں میں اسی کے اوپر کام کیا ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کو بڑھایا جائے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جائے اور انڈسٹری کو اس کے سلوشن دیے جائیں۔ آپ کو بہت خوشی ہوگی یہ سن کے کہ نیو ٹیک آج سے 2.5-3 سال پہلے اپنا وینٹیلیٹر بنا چکی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نیو ٹیک اپنا 3D پرنٹر بھی بنا چکے ہیں۔ آج کل ہم ڈائلیسس مشین کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ساتھ ایک پورٹیبل ایکس رے مشین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑے بڑے پروجیکٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ کم سارے پروجیکٹس ہیں جس کے اوپر اسٹوڈنٹس بھی کام کر رہے ہیں، کچھ انڈسٹریل ریسرچ ہو رہی ہے، کچھ کمرشل ریسرچ ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا فوکس یہاں پہ یہ ہے کہ بچوں میں بھی انوویشن کے کلچر کو فروغ دیا جائے تاکہ بچے کام سیکھیں، ہنر سیکھیں۔ صرف ڈگری کو اس لیے نہ توجہ دے کہ ڈگری کی وجہ سے ان کو روزگار ملے گا۔ تو ہمارا فوکس نیو ٹیک کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے۔ اس طرح یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ میں نیو ٹیک ایک خاص کردار ادا کر رہا ہے کہ بچوں کو ماڈرن کورسز، ٹریڈیشنل کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور اسکل ایجوکیشن کے اندر بچوں کا جو سکسیس ریٹ ہے یا ان کی امپلائمنٹ ریشو ہے وہ تقریباً 100% ہے۔ تو اس میں نیو ٹیک نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے، ان کو باہر کی لینگویج سکھائیں گے اور انشاءاللہ ان کو ملک سے باہر برسر روزگار دیں۔ اس میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سوچ کی یا مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ ہم بچے کو شروع سے یہ مائنڈ سیٹ یا سوچ دیتے ہیں کہ آپ نے جاب سیکر نہیں بننا، آپ نے جاب گیور بننا ہے۔ تو 4 سال یہ پوائنٹ ہم اس کے دماغ پہ زور دے کے ڈالتے رہتے ہیں کہ ڈگری تلاش روزگار نہیں ہے، آپ کو ہم نے ہنر سکھانا ہے، آپ کو پریکٹیکل نالج دینا ہے کہ کل کو آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اگر نوکری نہیں بھی ملتی تو آپ دل شکستہ نہ ہوں، آپ کے پاس وہ ہنر ہو، وہ کانفیڈنس ہو، وہ نالج ہو کہ ہم اپنا کام بھی شروع کر سکیں۔ یہ اس کے اوپر نیو ٹیک کافی فوکس کر رہے ہیں۔ عرض کیا کہ پچھلے ہفتے ہی ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ فار انوویشن نے اپنی رینکنگ جاری کی ہے تازہ، اور اس میں نیو ٹیک کا شمار دنیا کی پہلی 100 جامعات کے اندر کیا گیا ہے، جو کہ الحمدللہ پاکستان کے لیے اور نیو ٹیک کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ نے دوسرے کیمپسز کا پوچھا، انشاءاللہ جلد ہی ہمارا ایک نیا کیمپس شروع ہو رہا ہے اسلام آباد موٹر وے کے اوپر۔ پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور انہوں نے خود سنگ بنیاد رکھا تھا اس کا، اور اس کے علاوہ ہمارا کراچی کیمپس کے اوپر بھی سوچ بچار ہو رہی ہے، ہم نے پلاننگ ساری کر لی ہے، اور اگلا کیمپس ہمارا انشاءاللہ کوئٹہ کیمپس۔ تو صحیح کہا، یونیورسٹی اگر کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے رہی،
क्वालिटी स्किल्स नहीं दे रही तो उसका नाम यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन जो है हर यूनिवर्सिटी का हाल मार्क है। दुनिया में जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका नाम क्वालिटी एजुकेशन की वजह से ही बना है। तो हमारी कोशिश है कि न्यूटेक में बच्चों को बेहतरीन इंटरनेशनल मायार की एजुकेशन दिया जाए, उनको साथ में तमाम स्किल्स का एक सेट दिया जाए जो मार्केट में उनके काम आता है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत थोड़ा है, अगर आप बाकी यूनिवर्सिटी के साथ मुकाबला करें उनके मुकाबले में बहुत कम है। पर जब बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ज़रूरतमंद हैं और वो लोग जो टैलेंटेड हैं।